امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسلام آباد مذاکرات میں ایران سے کیا چاہتے ہیں؟ پی بی ایس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں امریکی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ مذاکرات میں ایران سے صرف ایک چیز چاہتا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے کا وعدہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیڈ لائن سے پہلے ڈیل نہ ہوئی تو تب بھی وہ نہ تو جنگ بندی میں توسیع کریں گے اور نہ ہی ایرانی سمندروں کی ناکہ بندی ختم کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح الفاظ میں کہا کہ ڈیل نہ ہوئی تو جنگ شروع ہو جائے گی، ان کے پاس بڑا وقت ہے، وہ جلد بازی میں بری ڈیل نہیں کریں گے۔ اگر کل شام جنگ بندی کی مدت ختم ہو جاتی تو کیا ہوگا؟ ٹرمپ نے جواب دیا کہ تو پھر بہت سارے بم پھٹنا شروع ہو جائیں گے۔ امریکی صدر سے پوچھا گیا کہ کیا ایران اب بھی ان مذاکرات میں حصہ لے رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایران کو مذاکرات میں وہاں ہونا چاہیے، ہم نے وہاں ہونے پر اتفاق کیا تھا، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا، لیکن نہیں، یہ طے پایا تھا، ہم دیکھیں گے کہ وہ وہاں ہوتے ہیں یا نہیں، اگر وہ وہاں نہیں ہوتے تو بھی ٹھیک ہے۔ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کشنر کے مشرق وسطیٰ میں کاروباری اور مالی مفادات ہیں، کیا ان کا وہاں مذاکرات کرنا مناسب ہے، جس پر جواب دیا کہ کشنر اب سعودی عرب کے ساتھ کاروبار میں شریک نہیں، وہ اچھے مذاکرات کار ہیں، وہ وہاں بہت عرصہ پہلے بھی تھے۔ کشنر صرف اس حقیقت کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، ہم اس کے سوا کسی چیز پر بات نہیں کر رہے۔ میں نے مذاکرات کے لیے اپنی اے ٹیم بھیجی اور اس سے بہترین انہوں نے کام کیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران تنازع ختم ہو تو تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آئیں گی۔ ایران کے منجمد اثاثے کتنے اور کن ملکوں میں ہیں؟ ایران کے منجمد اثاثوں کی مالیت کتنی ہے اور کس ملک میں کتنے ارب ڈالرز موجود ہیں؟ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کے دوران تہران نے واشنگٹن سے اپنے منجمد اثاثوں کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران کے منجمد اثاثے کتنے ہیں اس بارے میں کوئی تصدیق شدہ معلومات دستیاب نہیں، لیکن ایران کی سرکاری رپورٹس اور ماہرین کے مطابق ایران کے بیرون ملک منجمد اثاثوں کی کل مالیت 100 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ یہ اثاثے وہ رقوم ہیں جو ایران نے تیل کی فروخت اور دیگر ذرائع سے حاصل کی، لیکن امریکی اور عالمی پابندیوں کے باعث انہیں غیر ملکی بینکوں میں روک دیا گیا۔ ایران پر پابندیوں کا آغاز 1979 کے بعد ہوا، جو ایران کے جوہری پروگرام کے باعث مزید سخت ہوتی گئیں۔ رپورٹس کے مطابق ایران کے منجمد اثاثے مختلف ملکوں میں موجود ہیں، جن میں چین میں کم از کم 20 ارب ڈالرز، بھارت میں 7 ارب ڈالرز، عراق میں تقریباً 6 ارب ڈالرز، قطر میں 6 ارب ڈالرز، جاپان میں 1.5 ارب ڈالرز کے اثاثے موجود ہیں۔ امریکہ کے پاس ایران کے تقریباً 2 ارب ڈالرز کے اثاثے، جبکہ یورپی ممالک میں ایران کے اثاثے ہیں، جس میں لکسمبرگ کے پاس ایران کے تقریباً 1.6 ارب ڈالرز منجمد ہیں۔ ایران کے لیے ان اثاثوں کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ایرانی معیشت کئی برسوں سے پابندیوں کے باعث دباؤ کا شکار ہے، جس کے نتیجے میں ملک مہنگائی اور کرنسی کی قدر میں کمی جیسے مسائل کا سامنا کر رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر یہ اثاثے بحال ہو جائیں تو ایران اپنی معیشت کو سہارا دینے، انفراسٹرکچر بہتر بنانے اور جنگ کے بعد بحالی کے عمل کو تیز کر سکتا ہے۔